مشہور محدث گزرے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دلائل النبوہ میں ذکر کرتے ہیں۔ امام طبرانی تقریباً 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر ایک کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پتھر لے کے مارا، پتھر پھینک دیا جس سے چہرہ لہولہان ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگا، گستاخی کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ اس جنگ سے باہر نکلا، ایک پہاڑ پر چڑھا تو پہاڑی جو بکرے ہوتے ہیں، پہاڑی بکرا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ایک بکرا اس کو دیکھا تو ایسے غصے سے اس کی طرف لپکا، اللہ نے اسے ایسے مسلط کیا کہ امام طبرانی اور امام ابو نعیم اصفہانی روایت کرتے ہیں وہ اپنے سینگوں سے اسے مارتا رہا، حتی خطعو خطعتن خطعتن، اتنی تیزی سے اسے مارتا رہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک بے زبان جانور دنیا کو احساس دلا رہا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر بارگاہ رسالت میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کو ایذا پہنچے اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور ابو لہب سورہ لہب کی تفسیر میں مفسرین نے بھی الگ الگ سندوں سے اس روایت کو تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابو لہب ہی کا ایک بیٹا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت بے ادبی کی، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی گستاخی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوک خود اس کے چہرے پر آ کر گرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، اے اللہ سلط علیہ کلبا من کلابک، اس پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دیں۔ اب کرنے کو تو کر دیا، لیکن اسے بھی معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی چیز خالی نہیں جاتی، ہمیشہ اس خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام کا وہ سفر کرنے کے لیے نکلا، دوران سفر کیا ہوا، نکلا تو نکلا، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا انی اخاف محمدن، انی اخاف محمدن، ارے مجھے محمد کا خوف ہے۔ ساتھیاں کہنے لگے محمد یہاں کہاں ہیں؟ بولے نہیں، ایسا ایسا ہوا تھا، محمد کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، محمد نے کہا تھا کہ اے اللہ اس پر تیرے کتے کو مسلط کر دے، تو میں محمد کی اس بد دعا سے ڈر رہا ہوں۔ تو ساتھیوں نے کہا فکر مت کر، ہم تجھے بیچ میں رکھیں گے، ہمارا سارا سامان اطراف و اکناف تیرے رکھ دیں گے، کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، تو پریشان نہ ہو۔ ہمت دلائے اس کو، سارا سامان جمع کیا، بیچ میں اس کو سلایا، خود آزو بازو سو گئے۔ رات کا وقت تھا، ملک شام کے راستے میں یہ جو آرام کر رہے تھے، جنگل سے ایک شیر گراتا ہوا آیا، ہر ایک کو سونگتا چھوڑتا آگے بڑھتا، ہر ایک کو سونگتا چھوڑتا آگے بڑھتا، سیدھے اس سامان سے ہوتا ہوا اس تک پہنچا، اور جیسے ہی اس کو دیکھا اس کو دبوچ لیا، اور سب نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس نے جب تک اس کے جسم سے آخری خون کا خطرہ نہ بہا دیا، اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ نہ کر دیا، اسے جہنم واصل نہ کر دیا، اس وقت تک شیر نے اس کو نہیں چھوڑا۔ دنیا کو بتا دیا کہ میں شیر ہوتے ہوئے بھی گستاخ نبی کو پسند نہیں کرتا، میں نبی کے گستاخ کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک مشہور محدث کی کتاب ہے الدرر الکامنہ، اس میں مشہور محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تاتاریوں کے دور کا۔ مغل تاتاری جو ہیں، تاتاری ایک ایسا فتنہ ہے جو عالم اسلام پر مسلط ہوا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے پورے امت کو محفوظ کیا۔ تو وہ تاتاری کے کئی عمرا نے عیسائیت کو قبول کی، پھر ایک گاؤں میں تاتاریوں کے ایک علاقے میں جو ہے انہوں نے ایک اجتماع رکھا، جس میں طے یہ ہوا تھا کہ ایک بڑے عیسائی عالم کو بلایا جائے اور وہ عیسائیت پر تقریر کرے، اور جتنے مغل وہاں پر جمع ہوں وہ سب کے سب عیسائیت قبول کریں۔ تو چونکہ عمرا نے قبول کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے عوام بھی کیا ہے عیسائیت کو قبول کریں۔ تو ایک مجمع لگا اور عیسائی عالم کو بلایا گیا، عیسائی پادری کو، وہ تقریر کرنے لگا۔
حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ تقریر میں دوران تقریر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج ہے اپنے مذہب کو اگر بات کرنا ہے تو بات کریں، منع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، لیکن اپنے دین کو بہتر بتانے کے لیے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنا یہ کسی بھی حیثیت سے گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہیں پر کیا ہے، مغلوں کا ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کی، وہ کتا جو ہے لپک کر کیا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، لوگ گئے اس کو بچائے۔ وہیں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے شاید تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس لیے یہ کتا کیا ہے تم پر حملہ کیا ہے، اس لیے یہ کتا حملہ کیا ہے۔ کتے کو بھی پسند نہیں ہے، آپ خود سوچیں، وہ کتے سے بھی گئے گزرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں۔ تو اس نے کہا، پادری نے کہا نہیں، میں تقریر کے دوران میرا ہاتھ ہل گیا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مارنے آ رہا ہے، یہ مارنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے حملہ کیا، یعنی بات کو بدل دی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی تقریر میں لگ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے لگا۔ تو وہ کتا اپنی خیر سے آزاد ہو کے جہاں بندھا ہوا تھا وہاں سے نکل کے اس پر چھلانگ لگا کے کیا ہے اس کے نلڈے کو پکڑ لیا، اور اس وقت تک اس کا خون پیتا رہا جب تک کہ کیا ہے وہ جہنم واصل نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں نبی کی شان میں بے ادبی کا ریپلائی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بے زبان جانور کے ذریعے جو ظاہر کیا گیا، اس کا اثر اس مجموعے پر ایسا ہوا جو تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں کا مجموعہ تھا، اس میں 40,000 لوگوں نے فی الفور کیا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی الدر الکامل نام۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی، انسان تو انسان ہے، بے زبان جانور بھی برداشت نہیں کرتے، بے زبان جانوروں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گوارا نہیں ہے۔